بسمل ڈرامے کی اگلی قسط کافی ایموشنل ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مہندی کے فنکشن پر ریحام اور موسیٰ صرف چند مہمانوں کے ساتھ مومل کے گھر مہندی لے کر گئے، اور وہاں پر مومل کے والد صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ ایسی بھی کون سی مصروفیت کی توقیر آج اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ اگر کل بھی وہ نہ آیا تو کافی سخت لہجے میں انہیں وارن کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ریحام پریشان مہندی سے واپس آ کر سیدھی کمرے میں جاتی ہیں توقیر کو دیکھنے، جو سکون سے سو رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہے اور توقیر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کے ہونے نہ ہونے سے۔ اسی لیے اگلے دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر توقیر کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہتی ہیں، میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، اس کی خوشی کی خاطر معصومہ سے کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں۔ ریحام توقیر کو بارات پر ساتھ لے جانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے، جانتی ہے کہ موسیٰ تو معافی نہیں مانگے گا اس معصومہ سے، اسی لیے خود جھک جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ لیکن یہاں پر بجائے ماننے کی توقیر اور بھی زیادہ اکڑ دکھاتا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہو مجھے اس گھر میں آ کر منا لے جہاں معصومہ اور اس کے باپ کی میت پر اسے بے عزت کیا تھا۔ ریحام تو پریشان ہو چکی، توقیر مان نہیں رہا موسیٰ کو اس کی شادی پر وہ معافی مانگنے بھجوا کر اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی اس کے ساتھ۔ ایسے میں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی مومانی جو شادی میں شریک ہونے کے لیے ان کے گھر آئی تھیں انہیں تسلی دیتی ہیں، کیونکہ ساری بات وہ سمجھ چکی ہیں۔ ریحام سے کہتی ہیں باپ کو اگر ماں بننا پڑے تو بڑی مشکل ہوتی ہے اسے، لیکن اگر ماں کو باپ کی جگہ ساری ذمہ داریاں نبھانی پڑے نا تو وہ بہت خوشی سے اچھے طریقے سے نبھا لیتی ہے۔ اس لیے ہمت کرو اور اپنے بیٹے کی بارات لے کر تیار ہو کر نکلو۔ اب توقیر چلا گیا معصومہ کے پاس اس کے گھر، اس انتظار میں کہ موسیٰ یہاں پر ضرور آئے گا معافی مانگنے، لیکن موسیٰ نہیں آتا بلکہ اپنی ماں سے کہتا ہے اگر انہیں مجھ سے واقعی محبت ہے تو وہ میری شادی پر ضرور آئیں گے، اور اسی بھروسے کو لے کر وہ اپنی ماں کے ساتھ پھر سے تنہا بارات لے کر نکلتا ہے مومل کے گھر۔ اب یہاں پر مومل کے والد ایک بار پھر سے انہیں دونوں ماں بیٹے کا استقبال کرتے ہوئے کل کی طرح چونک جاتے ہیں۔ توقیر آج بھی نہیں آیا، میری اکلوتی بیٹی کی شادی، اور ریحام اپنے اکیلے بیٹے کو اٹھا کر چلی آئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مومل اور موسیٰ کی شادی ہونے دیں گے۔ اصل بات انہیں بتائی نہیں جا رہی، اور اس طرح توقیر کی غیر موجودگی ان کے لیے مشکوک ہو چکی ہے۔ کوئی بھی عزت دار شخص ایسے گھر میں اپنی بیٹی کو کیسے بیاہ سکتا ہے جس گھر کا سربراہ ہی شادی میں شریک نہ ہو؟ موسیٰ کی بارات تو آئی لیکن دلہن لیے بغیر وہاں سے واپس جائے گی، اور یہیں پر ڈرامے کا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا۔ ادھر توقیر انتظار کر کر کے تھک چکا، اتنا ٹائم ہو گیا لیکن موسیٰ اسے معافی مانگنے نہیں آیا۔ وہ دکھی ہو کر معصومہ کے سامنے کہتا ہے ایک دفعہ آ کر مجھے کہتا کہ آپ کے بغیر میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا، ایک بار آ کر میرے گلے لگتا، مجھے کہتا ڈیڈ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں اٹھ جاتا چلا جاتا ساتھ سب کچھ بھول کر، لیکن نہیں، وہ نہیں آیا، میرے بغیر چلا گیا، اسے میری ضرورت نہیں۔ توقیر تو اپنے آپ کو ہی مظلوم سمجھ رہا ہے، لیکن اسے ابھی یہ نہیں پتا کہ بارات کو جب خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا واپس، مومل کے والد یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، تب موسیٰ اپنی شادی سے چلا جائے گا، گھر واپس نہیں آئے گا۔ ریحام روئے گی، چلائے گی، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ تو سب سے ناراض ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے یہی وہ وقت ہوگا جب موسیٰ اپنے ساتھ کچھ کر گزرے گا۔ ریحام اپنے کمرے میں پریشان کہ میرا موسیٰ کہاں رہ گیا، وہ گھر کیوں نہیں ہے، ہاں کہاں چلا گیا، وہ اس کے باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہیں مومل بھی پریشان ہو کر اپنے ماں باپ سے ناراض کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ریحام آنٹی کے پاس آ جاتی ہے موسیٰ کی غیر موجودگی کا سن کر، اور پھر ان سب کو اطلاع آتی ہے موسیٰ کی ڈیتھ کی کہ اس نے خود کو ختم کر لیا۔ اب توقیر صاحب کا وقت آئے گا شرمندہ ہونے کا، رونے کا، پچھتانے کا۔ باپ کی انا نے بیٹے کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو بھی خراب کر دیا۔